أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو. بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق عطا بھی کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں. اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہر ڈرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے
کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے، اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو کہ میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پشت ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم براہ ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے ہوش و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور پچھلے قصوں کی طرح یہ قصہ بھی پہلے سورہ یونس میں اور سورۃ الاعراف میں بیان ہو چکا ہے۔ تو ان کی قوم، جیسا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی تمدنی خرابی ان کی قوم میں تھی وہ یہ کہ تجارت میں خیانت، تجارتی معاملات میں خیانت اور بددیانتی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اس سے ٹوکا۔ ظاہر ہے کہ وہ قوم اپنے عروج اور اپنی اقبال مندی کا سبب اسی کو سمجھتی تھی کہ انہیں بڑا ہنر اور بڑا گر معلوم ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ ٹھگتے ہیں اور کس طرح سے زیادہ مال کماتے ہیں۔ لیکن اس پہ حضرت شعیب نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو تھوڑی سی بچت تمہیں ملے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، یعنی وہ سارے جو مال تم حرام کے جمع کر رہے ہو اس کے مقابلے میں اللہ کی بخشی ہوئی تھوڑی سی حلال بچت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے حضرت شعیب کو یہ تانا دیا کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، کیا تمہاری یہ نماز کا حکم ہے؟ تمہاری نماز یہ تمہیں سکھلاتی ہے کہ تم ہمیں بتلاؤ کہ نمبر 1 ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مال ہے تو اس میں ہمیں تصرف کا کوئی حق حاصل نہ رہے، کیا یہ تمہاری نماز بتلاتی ہے؟ یعنی گویا ہمیں ہمارا مال ہے تو اس میں تصرف کا ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے، ہم جس طرح سے چاہیں اس میں جو ہے خرید و فروخت کریں، جس طرح سے چاہیں اسے گھٹائیں بڑھائیں، اس میں کسی اور کی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان پہ طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بس ایک ہی آپ ہی تو رہ گئے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، بڑے دور اندیش ہیں، بڑے سوجھ بوجھ والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی چیز سے منع کر رہا ہوں اور میں خود کر رہا ہوں، یعنی تمہیں ناپ تول سے میں روکوں اور میں جو ہے خود وہ اس سے نہ رکوں کہ تمہیں روک کے میں اپنی تجارت چمکا لوں، تمہیں کچھ نقصان پہنچا کے اپنے لیے فائدہ سمیٹ لوں۔ تو یہ دعوتی بڑا اہم اصول ہے کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں تو اس میں میں تم سے تمہاری مخالفت نہیں کر سکتا، یہ میرا ارادہ نہیں ہے، یعنی تمہیں میں روکوں اور پھر وہی کام میں خود کروں، ایسا نہیں۔ تو دعوت کا یہ اہم اور بنیادی اصول ہے کہ داعی جو ہے اپنی بات میں بالکل جو کہے اس پہ عمل پیرا ہو، اگر لوگوں کو روکتا ہے اس چیز سے تو اس سے پہلے وہ خود اس سے رکے۔ انہوں نے کہا میرا مقصد تو یہ ہے کہ اصلاح جہاں تک میں کر سکوں، اور اس کام میں میرا بھروسہ سارا کا سارا اللہ ہی کے اوپر ہے۔ قوم نے آخر میں انہیں جب دھمکیاں دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی قوم والوں نے کہ یہ آپ کے خاندان کا اگر معاملہ نہ ہوتا، ان کا خیال نہ ہوتا تو کب کا ہم جو ہے نا آپ کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خاندان اللہ کے مقابلے میں یعنی یہ حیثیت والا ہے، مقام مرتبہ والا ہے کہ اس سے تم لوگ ڈرتے ہو، یعنی ڈرنا
جس سے چاہیے وہ تو اللہ ہے، لیکن اللہ کا تم خیال نہیں کرتے ہو اور میرے خاندان سے ڈر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو جو کر رہے ہو کرتے رہو، میں بھی اپنی کوشش اور اپنی جدوجہد جو میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا، اور ابھی قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس کے اوپر آتا ہے جو رسوا کر کے رکھ دے گا اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا فیصلہ آ گیا، تو شعیب اور جو لوگ اس پر ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، انہیں ہم نے بچا لیا اپنی رحمت خاص سے، اور باقی ظالم لوگ جو ہے وہ سخت کڑاکے یا دھماکے کی زد میں آ گئے اور اپنے گھروں میں عہدے کے عہدے پڑے رہ گئے، جیسے بسے ہی نہیں۔ اور مدین کو بھی اسی طرح سے دور پھینک دیا گیا جس طرح سے اس سے پہلے سمود کو پھینکا جا چکا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کو وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، پھر واقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، علاوہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، علاوہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ کہ واقعہ کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست و ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے
ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ چند آیات ہیں کہ جو پچھلے قصوں کے سلسلے میں ہے کہ جس میں یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح آیات اور واضح سند معمولیت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا. تو یہ قصہ بہت ہی مختصر یہاں پہ ہے 2-3 آیتوں میں، جبکہ یہ قصہ پیچھے بہت ہی تفصیل کے ساتھ 2 مرتبہ جو ہے بیان ہو چکا ہے، یا 2 مرتبہ. تو اس کے بعد پھر آیات جو ہے نا وہ اختتامی آیات ہیں اس سورہ کی، جس میں تمام تر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اسی میں بار بار آپ کی قوم یعنی مشرکین قریش انہیں بھی دھمکی دی جا رہی، سنایا جا رہا ہے کہ یہ قصے ہیں، ان قصوں سے سبق لو اور تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کہ جو پہلوں کو ہو چکا اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور سلطان مبین یعنی واضح سند معمولیت کے ساتھ فرعون اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، لیکن فرعون کی قوم اور اس کے درباری یہ سب کے سب فرعون ہی کا حکم جو ہے مانتے رہے. جو اس نے کہا، جو اس نے مشورہ دیا، جو رہنمائی کی، اسی کو انہوں نے قبول کیا. حالانکہ فرعون کا معاملہ جو ہے کوئی راستی پہ مبنی نہیں تھا، اور فرعون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، یعنی ان کی اپنی امامت میں وہ جو ہے لے کر لوگوں کو جہنم کی طرف جائے گا. گویا وہ ایک گروپ ہوگا جہنمیوں کا جن کا جھنڈا جو ہے فرعون کے ہاتھ میں ہوگا، وہ آگے آگے پیچھے پیچھے اس کے کس شان کے ساتھ جو ہے نا یہ جلوس نکلے گا جہنم میں جانے والوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے گروہ حقیقت میں بنائے جائیں گے، اور پھر ان میں سے جو نمایاں قسم کا مجرم ہوگا نا وہی اس گروہ کا لیڈر ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ ان کو لے کر چلو جہنم کی طرف. مثال کے طور پر امرؤ القیس ایک بہت ہی مشہور شاعر گزرا ہے دور جاہلیت میں، عرب کا بہت ہی مشہور شاعر اور سب سے بڑا شاعر، اور اس کا جو معلقہ ہے یعنی وہ قصیدہ جسے خانہ کعبہ پہ عرب اپنی روایت کے مطابق جو ہے نا احتراماً لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس کا معلقہ نمبر 1 پر ہے پورے عرب لٹریچر میں. تو اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام شعراء جو جہنمی ہیں ان کا جو ہے ان کی پیشوائی کرے گا. تو اس طرح سے ہے سیاستداں جو ہیں مجرم بڑے جو ہے نا اس طرح کے ان کا مثلا کسی کو اڈوانی لے کر جائے گا، کسی کو بال ٹھاکرے لے کر جائے گا، کسی کو وہ اس طرح سے جو ہے سارے گمراہ اپنے اپنے گروہ لے کر جائیں گے. تو فرمایا کہ کتنی بری جگہ ہے جہاں پہ لوگ لے جا کے اپنی قوم کو یا اپنے پیچھے چلنے والوں کو گرائیں گے. اور یہ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 100 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت ساری بستیاں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی خبریں ہیں، ان کی سرگزشتیں ہیں،
ان کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو بالکل جو ابھی کہیں ان کے نشانات پائے جاتے ہیں یا باقی ہیں، لیکن بہت ایسی بھی ہیں کہ حصیر یعنی وہ کھلیان بن چکی ہیں، یعنی ان کی فصل جو ہے کٹ چکی ہے، ان کا وجود ہی ختم۔ یہ جو صورتحال پیش آئی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ ظلم کیا، بلکہ اس ظلم کا اپنے ساتھ انہوں نے خود جو ہے ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب انہیں دعوت دی گئی ایک اللہ کی عبادت کی تو اسے چھوڑ کر انہوں نے بے سروپار باطل بتوں کو پوجنا شروع کیا، تو جب یہ وقت آیا تو ان کے یہ بت، ان کے یہ دیوی دیوتا ان کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو فرمایا کہ تمہارا رب جب بستیوں کو پکڑتا ہے سزا دینے کے لیے اور اپنے عذاب میں گرفتار کرتا ہے تو اسی طرح سے پکڑتا ہے، اس کی پکڑ بڑی ہی سخت اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان تمام قصوں میں نشانی ہے، درس عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ کہ آخرت کا صحیح تصور اور آخرت کے عذاب کا تصور انسان کے سامنے ہے۔ جب آخرت کا عذاب ہے اور اس سے آدمی ڈرتا ہے تو پھر یقیناً ان قصوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، لیکن جو ڈھیٹ بن جائے، آخرت سے غافل ہو، آخرت کو نہ مانے یا غلط طریقے سے مانے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی اس میں حکمت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 114 میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد۔ تو یہ نماز جو پنج وقتہ فرض ہوئی اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی نماز گویا اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ یہ معراج سے پہلے کی سورہ ہے۔ تو دن کے دو وقت میں یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور شام کا وقت کچھ گزر جائے، تھوڑا رات کا حصہ ہو جائے، تو اس وقت جو ہے نماز پڑھو۔ اور ان کی بھی تعداد بہرحال معلوم نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نماز کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اسی کی تربیت انہوں نے دی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو بالکل واضح ہے، وہی کہ جو عام طور سے سمجھ میں آتا ہے، ہم اگر نیکی کریں تو ہماری برائیاں جو ہے ان نیکیوں سے دور ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ اگر سیاق کو آپ سامنے رکھیں تو اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، یہ برے حالات، آزمائشیں، مصیبتیں جو دوسروں کی ڈالی جاتی ہیں نا، ایسے وقتوں میں اگر آپ نیکی کو اختیار کریں تو وہ برائیوں کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اصل اس کا مفہوم یہاں بھی یہ ہے کہ حالات بڑے برے ہیں، ماحول ناسازگار ہے، دشمنان اسلام آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں ستا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، کہ اندر قوت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نیکیوں پر جمے رہیں، اور نیکی کا مطلب یہ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہو، نمبر 2 اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نماز کا قیام، اقامت صلاۃ کا بندوبست کریں، اہتمام کریں، نمبر 3 ظلم کے باوجود حسن سلوک اور بہترین معیاری اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس کیا کہ مزاحمت کی جو تحریک ہوتی ہے اور مزاحمت کی جو کوشش ہوتی ہے باطل پرستوں کی طرف سے، وہ یہ نیکیاں اس کو کیا ہے کمزور کر دیتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تحریک کی کامیابی اس میں بالکل واضح دلیل ہے کہ واقعہ یہی ہے کہ اشتعال میں آنا، اشتعال انگیزی کے نتیجے میں اشتعال میں آنا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ اس کے برعکس یعنی اپنے عقیدے پر، اپنے حق پر، اپنے اخلاق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور ظلم کو سہتے رہیں، اور اشتعال انگیزی کا جواب ہے اشتعال سے نہ دیں، بے صبری سے نہ دیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ حالات کچھ عرصے کے بعد سازگار ہو جاتے ہیں، آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ سبق حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے بہت ہی بڑی یاد دہانی، بہت ہی بڑا سبق ہے۔ تو یہ بالعموم یہ مفہوم جو ہے نا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہ جاتا ہے، اس کو صرف اپنی ذات تک محدود کرتے ہیں، نیکیاں کریں تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، یقیناً ختم ہوگی، لیکن یہاں پہ صرف وہ ذاتی نیکی کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اسلام کی تحریک کو برپا کرنے کے لیے اس کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، اس کی مخالفت اور مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نیکی کا انتظام بہت ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کسی بستی کو جو ہے نا ہلاک نہیں کرتا، یہ اس کا معمول نہیں کہ اگر بستی کے لوگ اصلاح پسند ہوں، اصلاح کی خواہش رکھتے ہوں، اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہوں، تو پھر یہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ ان بستیوں کو ہلاک کرے. لیکن جن بستیوں کو ہلاک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاح کے عمل سے خالی ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب معاملہ یہ ہے تو دیکھو اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، کوئی کافر نہیں بچتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا، سارے کے سارے مومن ہوتے ہیں، بس ایک ہی امت ایک ہی طریقے پہ چلے جا رہے ہیں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف میں رہیں گے. اس سے بچیں گے تو صرف وہی کہ جن پر تیرے رب کی رحمت ہو. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ آزادی انتخاب اور آزادی ارادہ اور آزادی انتخاب. یہ بار بار قرآن شریف میں بات بتلائی جاتی ہے کہ انسان کی آزمائش اسی لیے ہے اور اس کا امتحان اسی ذریعے سے ہوتا ہے کہ اسے ارادے کی اور انتخاب کی آزادی دی گئی. تو اللہ تو پسند یہ کرتا ہے کہ آدمی اپنے آزاد ارادے سے اور آزادی انتخاب کا جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آزادی سے اللہ کے حق میں دستبردار ہو جائے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے یہ حق یہاں پہ حاصل ہے، اسے یہ اختیار حاصل ہے، وہ کرے. تو چونکہ جو باطل کی راہ اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے اپنے عمل کا، اپنے رویے کا وہ کیا ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی آزادی انتخاب اور آزادی ارادہ سے جو ہے نا کوئی ایک راہ کا انتخاب کرے، اسی کے مطابق انہیں ثواب، جزا یا سزا دی جائے گی. اور فرمایا کہ اس طرح سے تمہارے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا. یعنی جو جن اور جو انس اللہ کے سے بغاوت کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور پھر یہ بتلایا کہ جو سارے قصے سنائے جا رہے ہیں تو آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب رسولوں کی خبریں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سارے رسولوں کی جو خبریں ہیں، ان کے قصے، ان کی سرگزشتیں ہم سنا رہے ہیں آپ کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو جمانا چاہتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو انتہائی یعنی صبر آزما مرحلہ تھا، انتہائی دشوار گزار مرحلہ تھا، یہ معمولی چیز نہیں تھی. بات قدم قدم پہ رکاوٹ، قدم قدم پہ مخالفت، اپنے قریبی جو لوگ ہیں، انتہائی عزیز قریب لوگ، وہ مخالفت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے شکل میں یعنی رسول کا دل اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے، جم سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جمانے کا جو ہے اور مضبوط کرنے کا کوئی اہتمام کرے. تو اس میں سے ایک یہی اہتمام ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے قصے، اس سے سبق ملتا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے، ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے، بالآخر کامیابی رسولوں ہی کے حصے میں آئی ہے. تو اس طرح سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے تسلی اور سکون حاصل ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو جماتے تھے. اور ان قصوں میں فرمایا کہ حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، حق آ گیا ہے، یعنی حقیقت یا علم حق تمہارے پاس آ گیا. تمہارے لیے یہ فائدہ ہے اور اہل ایمان کے لیے کیا فائدہ ہے بیک وقت کہ اس میں موعظہ اور ذکر ہے، یعنی ان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی، وہ بھی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. یہ کہنے کے بعد کہا گیا کہ یہ تو آپ لوگوں کا معاملہ ہے، اس سے سبق حاصل کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اللہ کی راہ میں جمے رہیں. رہ گئے وہ لوگ جو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیے، اپنی جدوجہد جاری رکھیے. ہم لوگ بھی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے، اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یہ حقیقت بہرحال کسی کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ آسمانوں اور زمین، یہ سارا اس کا جو غیب ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی اس میں مداخلت ہے. اور تمام کے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. لہذا اے نبی تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو. اور یہ سارے جو لوگ اور تم لوگ جو کچھ عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا
عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات و حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے
تم کو بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج و چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا ایسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد کو انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چڑھ چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی اب دل بہلا لے گا، ہم اس کی فضل کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتہ ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہیں طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات پہ یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو سورہ یوسف یہ بھی مکی سورہ ہے اور پوری کی پوری سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بارے میں جو مفسرین روایت بیان کرتے ہیں کہ اس کی شان نزول کیا ہے تو وہ یہ کہ اہل کتاب نے جو ہے وہ ان کو سکھائے عربوں کو بعض سوالات اور بعض اعتراضات۔ ان میں سے ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ان سے ذرا پوچھیں اور اس کے ذریعے سے ان کا پول کھل جائے گا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے، مصر میں کیسے پہنچے اور پھر وہاں سے یہ نوبت آئی وہاں سے نکالے گئے، پھر پہنچے وہاں پہ کیسے۔ تو لوگوں نے جو ہے سوال کیا کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کی تاریخ کا کوئی علم تو تھا نہیں، تو جانتے تھے کہ اس طرح سے جب پوچھیں گے تو بنی اسرائیل تو بہت کچھ یعنی بیان کر چکے ہیں، لیکن بنی اسرائیل مصر میں گئے کیسے یہ اب تک تو نہیں آیا تھا، تو شاید یہ حصہ تاریخ انہیں معلوم نہیں ہے تو نہ بیان کر سکے۔ تو چنانچہ یہ سورت جو ہے نازل ہوئی جس میں پوری تفصیل ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے مصر میں پہنچے اور ان کا داخلہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ دوسری چیز جو اس سورہ کے داخلی نظام سے اور اس کے داخلی جو آیات ان کے مفہوم سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آیت نمبر 7 کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔
یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یہاں سائلین کا عام طور سے ترجمہ پوچھنے والے کیا جاتا ہے۔ اگر اس مفہوم میں ہم سمجھیں کہ پوچھنے والے، ایک آدمی دوسرے سوال کرتا ہے، تو یقیناً پہلی بات ابھی جو بیان کی گئی وہی درست ہوگی۔ لیکن سائلین کا مطلب یہی صرف نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھا جائے۔ سائل اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں کوئی سوال ہے، جس کے سامنے کسی صورتحال کے سلسلے میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ آپ کے ملک میں مثلاً سیاست کے زور اور شور میں آپ کے سامنے جو ہے سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے کہ کون جو ہے جیتے گا۔ کوئی ضرور نہیں کہ آپ کسی سے پوچھیں، سوال کریں کہ ملک کا آگے کیا مقدر ہوگا، کیا حالات ہونے والے ہیں۔ تو ہر اس آدمی کو سائل کہا جاتا ہے جس کے ذہن میں کچھ سوال ہو۔ تو یہ اگر مانا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موافق اور مخالف دونوں کے ذہنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی کامیابی، یعنی دین اسلام کی جو دعوت تھی، اس کے بارے میں شکوک اور شبہات تھے، بہت سارے سوالات کھڑے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ مخالفین سے زیادہ خود موافقین کے اندر بھی یہ سوالات کھڑے تھے کہ ہماری یہ جو جد و جہد ہے اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ کوشش، دعوت اسلام کی تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے اپنا جان اور مال ہم کھپا رہے ہیں، یہ کیا ہونے والا ہے کیا؟ اس لیے کہ سالہ سال کی جد و جہد اور محنت کے بعد کچھ برآمد نہیں ہوا تھا، حالات بڑے سخت تھے۔ تاریخ آج کی اصطلاح میں کہہ لیجیے کہ یعنی انتہائی تاریخ تھے، سامنے کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو یہ سوالات جو کھڑے ہوتے تو فرمایا کہ ان میں جو ہے جواب ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ذہنوں میں اس تحریک کی کامیابی کے سلسلے میں کوئی سوال پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ خود ان کے ساتھ ان کے اپنے بھائیوں نے خیانت کی، غداری کی اور انہیں جو ہے پھینک دیا کنویں میں، جو بظاہر حضرت یوسف کی یہ کہہ لیجیے کہ ہلاکت اور یہ کہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے نکالے گئے، پھر بازار غلامہ میں بیچ کے غلام بنائے گئے۔ یہ سارے اور آگے تفصیلات مزید آ رہی ہیں۔ ہر مرحلہ ان کی زندگی کا جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے اس سے نظر آ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اب گئے۔ ان کے بھائیوں نے اپنی جگہ پہ یہ سمجھ لیا کہ ہم نے انہیں ٹھکانے پہ لگا دیا، اب ہمارا اپنے باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ جو حسد کا سبب تھا وہ دور ہو گیا، کانٹا جو ہے ختم ہو گیا، دور ہو گیا۔ تو وہ یہ سمجھتے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہر جو یعنی ظاہر بھی نگاہ ہے اس کی نگاہ میں ان کا ہر اگلا مرحلہ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اب گئے، اب اس کے بعد کوئی بچنے کی اور بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادوں میں کیا حکمت ہوتی ہے اور کتنی باریک بینی ہوتی ہے، لطیف و خبیر ہے پروردگار۔ وہ ایک اپنے ارادے کو، اپنے منصوبے کو، اپنے اسکیم کو کس طرح سے عملی شکل میں دیتا ہے، کس طرح سے حقیقت میں تبدیل کرتا ہے، کہ اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ وہی یوسف جن کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ اب یہ جیل میں جا کے پڑے سڑ جائیں گے، ختم، اور ان کے اوپر اخلاقی ایک جرم کا الزام لگ گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر میں یہ پتہ چلا کہ وہی جیل میں جانا وہ ان کے لیے ابھرنا تھا، اور پھر بالآخر وہاں سے نکلے ہیں تو اس شان سے نکلے ہیں کہ ملک مصر کا اقتدار ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ تو اس طرح سے اس سورہ میں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اس دور میں جو جدوجہد کر رہے تھے، بہت ہی بڑی تسلی اور بشارت کہ یہ تحریک جسے تم آج دیکھ رہے ہو کہ تاریکیوں میں تم لوگ ہو، بھٹک رہے ہو، ایسا نہیں ہے، راستے بند ہیں، سارے ہر گلی جو ہے نا کوچے بند ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی اسی طرح سے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ اصل میں، اور پھر اسی سورہ اس پہلو اس معنی کے لحاظ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ یوسف کے نام سے یا اس کے انداز میں، اس کی شکل میں ایک ایسا جامہ تراشا گیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے اتھر پر بالکل صحیح فٹ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، ہم یہ بہترین قصہ جو ہے تمہیں سنا رہے ہیں اس وحی کے ذریعے سے، جو قرآن تمہارے اوپر وحی کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے بہترین قصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ورنہ یقیناً تم اس سے پہلے کیا غافل، تمہیں پتہ نہیں تھا اس قصے کے بارے میں۔ یوسف
ان کی حقیقت کیا ہے، کہاں تھے، کیسے آئے، کہاں مصر، تم کو کچھ نہیں معلوم. یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ ہم یوسف کے قصے کی حقیقت تم کو بتا رہے ہیں صحیح سے. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو تورات میں اور تلمود میں جس طرح سے بیان ہوا ہے لیکن وہ قرآن کے بیان سے بہت ساری جگہوں پہ بالکل ہی مختلف ہے. ہم اس پہ نہیں جائیں گے، وقت کم ہوتا ہے اور جانے کی ضرورت بھی نہیں کسی موازنہ کی. وہ کوئی معتبر چیزیں ہیں نہیں، کتاب ہے نہیں، معتبر صرف اور صرف قرآن ہے. اگر کوئی چیز اس سے ملتی جلتی ہے تو وہ خود اعتبار حاصل کرے گی قرآن سے. اگر قرآن سے ملتی نہیں، اس سے اختلاف کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب، وہ چیز اپنا اعتبار کھو رہی. فرمایا کہ دیکھو یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں. 10 ان کے بھائی تھے جو دوسری ماؤں سے، اور ایک بھائی ان کے چھوٹے بنیامین، وہ 10 اور 1 11 ہو گئے. اور حضرت یوسف خود اپنی جگہ 12 میں تھے. تو 11 ستارے یہ ہو گئے. اور شمس اور قمر سے مراد ان کے والد حضرت یعقوب اور ان کی دوسری ماں، سوتیلی ماں. ان کی اپنی ماں انتقال کر چکی تھی، لیکن اس وقت ان کی سوتیلی ماں جو شاید ان کی خالہ تھی، تو بہرحال ان کی ماں تھی. تو شمس اور قمر، ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے سامنے یہ خواب بیٹے کا، اور انتہائی ہونہار بیٹا، باصلاحیت بیٹا، اور اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے، اس کی سعادت مندی کی وجہ سے اس سے بہت محبت کرتے تھے. اور سمجھ گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ قصہ اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا. وہ جانتے تھے ان کے بھائی کتنے جو ہے نا حاسد قسم کے لوگ ہیں، زہریلے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ چالے چلیں گے، یعنی تمہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، عیاری مکاری کریں گے. اور شیطان، فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان ان کے پیچھے لگ جائے گا اور شیطان انہیں اکسائے گا تمہیں جو ہے نا نقصان پہنچانے کے لیے. اور یہ بھی انہیں اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، برگزیدہ کرے گا، یعنی نبوت عطا فرمائے گا، اور تمہیں تعویل احادیث کا علم دے گا. تعویل احادیث ہمارے ہاں وہ جن کے ہاں علم نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، قرآن شریف میں کوئی علم یا دین اسلام میں کوئی علم نہیں ہے، تو تعبیر حدیث سے مراد وہ لیتے ہیں خوابوں کی تعبیر. صرف وہی ایک علم رہ گیا. اب اس کے بعد فن تعبیر پہ جو ہے نا کتابیں لکھی جانے لگی کہ حضرت یوسف تعبیر کے ماہر تھے. وہ مجموعی علم جو انہیں دیا گیا تھا معاملہ فہمی کا، اس میں سے ایک چیز خوابوں کی تعبیر تھی. خوابوں کی تعبیر اصل علم نہیں تھا. تو خوابوں کی تعبیر یہ یقیناً انہیں یہ صلاحیت دی گئی تھی، علم دیا گیا تھا، لیکن مجموعی طور پر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، یعنی دانائی اور دانش مندی اور معاملہ فہمی، انہی میں سے ایک جز تھا خوابوں کی تعبیر. رہ گیا کہ اصل ان کا فن تھا اور اسی فن میں وہ ماہر تھے اور یہ ان کا پیشہ تھا. تو کبھی دین اسلام، بلکہ انبیاء، تمام انبیاء نے اور دین اسلام نے کبھی اس کی جو ہے کوئی تبلیغ نہیں کی ہے، نہ اس کا کوئی فن انہوں نے الگ سے مرتب کیا. یہ بعد والوں نے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ مرتب کیے ہیں. اب وہ یہ کہ جو بھی فن خوابوں کی تعبیر کے لیے بیٹھتا ہے، دکان کھولتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے پیسے چاہیے. اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بقول ایک بزرگ عالم کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گدھے کو دودھ بھات کھلائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ہر گدھے کے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ دودھ بھات جو ہے نا رکھ دیتا ہے. جہاں بھی کوئی کسی نے دکان کھولی اس کے پاس 50 پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح سے فرمایا کہ تم پر وہ اپنی نعمت اور آل یعقوب پر وہ نعمت تمام کرے گا جس طرح سے اس نے تمہارے باپ یعنی آبا و اجداد ابراہیم اسحاق میں کی. تو یقیناً تیرا رب جاننے والا اور دانا ہے. تو پھر اب یہاں سے اصل قصہ شروع ہو رہا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں، جو تحریک کے بارے میں، اسلام کی دعوت کے بارے میں، یعنی ان کے سامنے اس کا مستقبل واضح نہیں ہے، تو ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ شروع ہو جا رہا ہے، معاملہ شروع ہو رہا ہے. کیسے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو یوسف کے بھائیوں نے کہا آپس میں بیٹھ کے کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی سے مراد بنیامین، یہ دونوں ہمارے باپ کو ہمارے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں، یعنی ہمارے ابا جان ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں زیادہ محبوب رکھتے ہیں. جبکہ معاملہ ہے کہ ہم سب مل کے ایک جتھا ہوتے ہیں
تو یہ معاملہ جو ہے باپ کا ہم سب کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے یوسف اور اس کے بھائی کو جو ہے محبوب رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے باپ جو ہے کیا ہے، بھٹکے ہوئے، ان کی یہ سوچ، ان کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ تو آپس میں انہوں نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک آؤ کسی بیاباں میں۔ تو کیا ہے یہاں پہ بعض ترجمے جو ہے نا یوں کیے گئے جیسے آپ نے سنا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تو باپ کی توجہ یا باپ کی ساری توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن رہنا۔ عربی زبان کا جو اسلوب ہوتا ہے، ایک اسلوب اس میں یہ ہے کہ فعل امر اور جواب فعل امر آتا ہے۔ تو اقتلوا یوسف یعنی قتل کرو تو یہ ہوگا، ایسا ہے ہمیشہ عربی زبان میں ایسا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ سے یہ کہا جائے کہ اقرا تنجا، بالکل واضح اسلوب ہے عربی زبان کا، دوسری زبان میں نہیں ہے۔ اقرا تنجا، اقرا فعل امر ہے، اس کا جو جواب ہے جواب فعل امر تنجا، پڑھو کامیاب رہو گے۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ تو کیا ہے، محفوظ رہو گے، بچ جاؤ گے۔ اسی طرح سے یہاں پہ اقتلوا یخلو و تکونوا، یہ یخلو اور تکونوا دونوں اس کے جواب میں ہیں۔ تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ بڑے نیک بن کر رہیں گے، نہیں، تو نیک بننے کی ان کی خواہش ہی نہیں تھی، نہ ان کا پروگرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تو تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی اور اس کے بعد تم ٹھیک ٹھاک رہو گے۔ یہاں صالحین اپنے لفظی معنی میں ہے، وہ دینی اصطلاحی معنی میں نہیں کہ بڑے نیک بن کے رہو گے، یعنی تمہارا معاملہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صالحین اس طرح سے کئی جگہ پہ آیا قرآن شریف میں۔ اور اگر ولدن صالحہ بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں ولد صالح عطا فرما، تو اس کے معنی لازماً یہ نہیں ہوتے کہ بڑا نیک بچہ جو ہے عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بچہ دے کہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی معذور اور اپاہج نہ ہو، تو یہ جو ہے کہا جاتا ہے ولدن صالح۔ تو فرمایا کہ یوسف کو قتل کر دو، اس کو ٹھکانے لگا دو، تو پھر تمہارے باپ کی توجہ ساری تمہاری طرف ہوگی اور تم ٹھیک ٹھاک رہو گے، پھر کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی کوئی تمہارے ساتھ نقصان نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی۔ لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی قافلہ گزرے گا تو اسے وہاں سے اٹھا لے گا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ سیارہ آج کے زبان میں سیارہ نہیں، اس زمانے میں سیارہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، سیارہ کے معنی آج سمجھ رہے ہیں نا، گاڑی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے کہ سیارہ نا مہندی سیارہ، تو یہ سیارہ وہ نہیں ہے کار، سیارہ کے معنی ہوتے ہیں قافلے، کوئی سیارہ گزرے گا، کوئی قافلہ گزرے گا تو اٹھا لے گا۔ اچھا، یہ جب قرارداد اسی پہ طے ہوگی تو وہ گئے اپنے باپ کے پاس، ابا جان کیا بات ہے، یہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر جو ہے نا اعتماد نہیں کرتے، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، اس کے بھائی ہیں، کیوں نہیں آپ ہم پر اعتماد کرتے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جبکہ 17 سال کی عمر کو ہو گئے تھے، اس وقت تک ان کے باپ یوسف کو ان کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا اور جانتے تھے کہ یوسف کو سب نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن اس مرتبہ ان سبوں نے کافی سب مل کے گئے کہ ابا جان یہ مناسب نہیں ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اب اسے ہمارے ساتھ جانے دیں، کل ہمارے ساتھ جانے دیں، وہ جا کے کھیلے گا۔ یرتا کے معنی ہوتے ہیں چگنے کے، تو یعنی اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جسے پرندے مثلا آتے ہیں تو چگتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اسی طرح سے جانور جو ہے چگتے ہیں پھر وہ یہاں کھیلتے ہیں، تو یرتا کے معنی یہی ہے، یعنی کھائے گا، چگے گا اور یلعب کھیلے گا، مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ چلے پکنک پہ، کچھ کھائیں پیئیں، کھیلیں کودیں، تھوڑا سا یعنی دل بہلائیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے غم اس بات کا کہ کہیں تم اسے لے کر جاؤ اور پھر اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا لے، تم اس سے کہیں غافل ہو گئے ادھر ادھر اور وہ تنہا بیٹھا، اس کے اوپر بھیڑیا جو حملہ آور ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اصل دل کی بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں کہی مجھ سے، انہوں نے کہا بھیڑیا، انہوں نے کہا وہ یہ کہنا چاہا واللہ اعلم بالصواب کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ اس کے ساتھ کوئی خیانت کرو گے اور مار کے جو ہے نا اسے پھینک دو گے کہیں اور کہو گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ کہ بجائے براہ راست کہنے کے بجائے انہوں نے کہا بات یوں بنائی کہ بھائی یہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم لے کر جاؤ اور کھیلنے لگو اس کی طرف سے غافل ہو کر اور کہ بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کر کے اسے کھا لے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو یعنی کیسے ہو سکتا ہے، جتھا ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو جائے تو بڑا یعنی سمجھے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کے خسارے والا تو کوئی نہ ہوا۔ لیکن وہ لے کر گئے، پھر منوا لیا، اپنے باپ کو لے کر گئے اور اسے لے جا کے
کنویں میں، تاریک کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو بذریعہ وحی یہ بتلایا کہ یہ جو معاملہ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں بتاؤ گے، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اس کی، اور وہم لا یشعرون، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ وحی کر رہے تھے اس طرح سے یوسف کے اوپر، اور وہ دوسرے لوگ ساتھ میں تھے، یعنی ان کے بھائی جو انہیں پھینک رہے تھے انہیں اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت یوسف اطمینان سے بیٹھے رہے، برعکس اس کے جو تورات یا تلمود میں بیان کیا جاتا ہے کہ چلانے لگے، شور مچانے لگے اور رونے لگے، ایسا نہیں کچھ، آرام سے بیٹھے رہے وہاں۔ یہ کرنے کے بعد وہ سارے واپس آئے باپ کے پاس روتے ہوئے کہ ابا جان ہم تو گئے، اور مقابلہ آرائی کرتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے، اور یوسف جو ہے نا ان کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بیٹھا چھوڑ دیا تھا، اور ایسی حالت میں جب ہم دور نکل گئے تو بھیڑیے نے آ کے انہیں کھا لیا۔ اب تو ہماری بات مانیں گے نہیں اگرچہ ہم اتنے ہی سچ بولیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا انہوں نے کہ یوسف کی قمیص لے کر آئے اور اس کے اوپر جھوٹا غلط یعنی کوئی خون لا کے دیا کہ یہ دیکھیے واقعتاً ان کی شرٹ جو ہے نا یہ ملی ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے، یقیناً بھیڑیے نے کھایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو یقین نہیں آیا، وہ جانتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بھوکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بلکہ معاملہ یہ ہے ایک بہت ہی بڑی بات کو تمہارے نفس نے بڑا ہی آسان بنا دیا ہے، تو میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ جس میں رونا پیٹنا نہ ہو، گریما پھاڑنا نہ ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا اس طرح سے کہ انتہائی سعادت مند، ہونہار، صالح لڑکا، اور جس سے ان کی یہ کہہ لیجیے امیدیں وابستہ تھیں، جس سے وہ محبت کرتے تھے، وہ جب چھن گیا تو اس طرح سے انہوں نے صبر کیا، صبر جمیل، اور فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ سے اس سے مدد چاہی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد قافلہ آیا، یہ لوگ چلے گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں کیا ہوا، قافلہ آیا، وہاں پہ انہوں نے اپنے سبقہ کو جو پانی لینے کے لیے جاتا ہے اسے بھیجا کہ جاؤ بھائی وہاں کنویں سے پانی لے کر آؤ، اور جا کے اس نے رسی ڈالی، ڈھول ڈالا تو دیکھا کہ ارے یہاں تو کوئی ایک نوجوان ہے۔ غلام سے مراد کیا ہے، ایک دم سے بچہ نہیں، غلام ٹین ایج کو کہتے ہیں، میں بتایا 17 سال کی عمر ان کی تھی۔ انہوں نے کہا ارے بھائی خوشخبری ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، اور پھر اسے انہوں نے نکالا اور چھپایا، ایک سامان سمجھ کے، سامان تجارت چلیں، کچھ بیچیں گے پیسے مل جائیں گے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، انہیں نہیں معلوم کہ کتنا قیمتی جو ہے سرمایہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جا کے یوسف کو اتنا قیمتی سرمایہ انہوں نے جا کے چند درہم میں جو ہے نا مصر میں بیچ دیا، اور اس کی ویلو یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کی اصل قدر و قیمت جو ہے نا انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ مصر اس طرح سے پہنچ گئے، بازار غلامہ میں بکے، اور جس شخص نے خریدا، آپ دیکھیے یہ اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ایک چیز ہے۔ تو انہوں نے کہ جس شخص نے مصر میں خریدا تھا یوسف کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھو، گویا اس نے دیکھا یوسف کی شکل صورت اور ان کی گفتگو انداز، تو اسی سے وہ سمجھ گیا کہ یہ غلام نہیں ہے بلکہ کوئی آفت، کوئی مصیبت اس کے اوپر آئی ہے، زبردستی اسے لا کے غلام کے طور پر بیچا گیا ہے، ورنہ یہ لگتا نہیں کسی غلام کے خاندان کا ہے یا غلامی اس نے کبھی دیکھی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم آگے چل کے اسے بیٹے ہی بنا لیں۔ گویا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک کیا ہے، لا اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح سے ہم نے کیا ہے تمکین فی الارض، یعنی یوسف کو وہاں پہ بسنے کی، وہاں پہ جمنے کی جو ہے نا صورت پیدا کی، اور اس طرح سے، اور اس لیے سب کچھ کیا کہ تاکہ ہم یوسف کو تعبیل احادیث سکھائیں۔ تعبیل احادیث یہ پھر دیکھیے آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی عظیم باپ کے بیٹے، انتہائی عظیم دادا کے پوتے تھے، لیکن تھے کہاں، صحرا، اور اس میں ایک انتہائی بدویانہ اور خانہ بدوش زندگی بسر کرنے والے۔ ان کے یہاں کوئی تمدن یہ نہیں تھا، حکومت کرنے کا یا حکومتی جو معاملات ہیں ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ آگے تو اللہ تعالیٰ کو پہنچانا تھا انہیں کہاں، مصر کے پائیدفت پہ حکومت کرنے کے لیے۔ اگر وہ کسی بڑے گھر میں نہ جاتے جہاں پہ سیاست کی، حکومت کی گفتگو ہوتی ہو اور جو ہے معاملات ہوتے ہوں، تو کیسے سیکھتے؟ تو فرمایا اس طرح سے ہم نے حضرت یوسف کو وہاں پہنچایا تاکہ تعویل حدیث سیکھیں۔ تو یہاں پہ تعویل حدیث بالکل واضح ہو گیا کہ خوابوں کی تعبیر نہیں ہے بلکہ معاملہ فہمی ہے، اور بہت ہی وسیع چیز ہے، اس کا معنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے معاملے کو وہ کر کے رہتا ہے، اللہ غالب علی امرہ، اپنے معاملے پہ وہ غلبہ رکھتا ہے، یعنی جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ غلبہ رکھتا ہے، وہ کر کے رہتا ہے۔
لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو جب پہنچا یوسف اپنی جوانی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہنچا یوسف اپنی جوانی کو تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. حکم یہ پھر وہ ایک لفظ ہے اسی معنی میں، یعنی دانائی، معاملہ فہمی، فراست، سوجھ بوجھ، یہ ہم نے اسے دی. اور علم یعنی علم خصوصی، علم الہی، اور یہ علم اللہ ہم نے عطا کیا. اور فرمایا کہ نیکوکاروں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پہ دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا.
جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کیا اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ ایک دوسری بڑی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ آئی کہ اسی گھر میں جہاں پہ وہ رہ رہے تھے اور وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے کہا تھا کہ اس بچے کو اچھی طرح سے رکھو، وہ یا اس سے عمر میں بہت چھوٹا تھا اور وہ اس سے عمر میں بڑی تھی، اسی نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آزمائش کھڑی کی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے لگی اور یہاں تک کہ کھلے عام اس نے جو ہے نا وہ دعوت دی، دعوت گناہ، آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا ہے تو میں اس طرح کا جو ہے نا ظلم کروں، اس طرح کا گناہ اس میں آلودہ اپنے آپ کو کروں، ظالم لوگ پلا نہیں پاتے۔ فرمایا کہ اس نے یوسف کا قصد کیا، وہ آگے بڑھی اور یوسف بھی یہی کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، تو وہی رب کی برہان جو پیچھے بیان ہوا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یعنی یوسف کو معلوم تھا وہ اللہ کا بندہ، نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، تو اللہ یہ ٹھکانہ دے اور ایسی جگہ ایسے حالات میں کہ وہ اس کے اپنے بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں اور پھر اس کو لا کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، تو اسی گھر میں وہ خیانت کرے۔ اتنی یعنی واضح انداز میں یعنی گناہ کی دعوت دی گئی تھی، یہ بے حیائی کی، کہ یوسف بھی آگے بڑھ جاتے اگر یہ رب کی برہان ان کے سامنے نہ ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزمائش آئی ہے بے حیائی سے بچنے کی، بدکاری سے بچنے کی، یہ جو آزمائش ان کے سامنے آئی ہے یہ اس لیے تاکہ یوسف سے برائی اور بے حیائی ہم بالکل دور کر دیں۔ مطلب ایک آدمی ہوتا ہے بڑا نیک پاک باز بچنے والا، لیکن عملاً اس کی پاک بازی بالکل کیا ہے، وہ اتھینٹک ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی، اور اس کے سامنے موقع بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے بچتا ہے۔ یعنی یہ نہیں معاملہ ہے کہ یوسف تلاش کر رہے تھے کوئی ملا نہیں، بلکہ یہاں یوسف کے پیچھے لوگ جو ہے نا، پھر ابھی تو ایک ہے، آگے چل کے پوری جو ہے نا مصر کی ساری بیگمات ان کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کہ ان کی جو اخلاقی طہارت اور پاکیزگی اور عفت اسے بالکل مثالی قسم کے بنا کے اللہ تعالیٰ پوری سوسائٹی کے سامنے نہ پیش کرتا، تو ہمیشہ واقعہ یہ ہے کہ یوسف کا جو حسن تھا، حسن و جمال، اس کے پیش نظر ہمیشہ یہ احتمال رہتا کہ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی سوچتی کہ بھائی کسی طرح سے اس کو پھنسائیں، لیکن اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ واضح کر دینا چاہتے تھے سب کے لیے کہ یہ یوسف ہے، کوئی اور نہیں، یہ یوسف ہے۔ یہ بیگمات مصر تمام کی تمام کتنی خوبصورت ہوں، کچھ بھی ہوں، کتنی اس کے اوپر جو ہے داؤ وار کریں اور داؤ چلیں اور کچھ بھی، لیکن وہ یوسف کو جو ہے کیا ہے، راہ حق سے یا پاکیزگی، عفت، طور، طہارت، اس سے وہ جو ہے ہٹا نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ فرمایا کہ جب یہ ہوا ایک مرتبہ اس نے گھر میں دعوت دے دی تو حضرت یوسف بھاگ کھڑے ہوئے، وہ پیچھے سے اس کے، اس نے ان کا قمیص پکڑا اور قمیص پھٹ گیا، اس طرح سے دروازے کھینچا تانی کرتے ہوئے پہنچے، جب دروازہ کھولا تو سامنے
وہی عزیز مصر، اس شوہر کا، اس بیوی کا شوہر، اس عورت کا شوہر وہاں موجود، فوراً وہ جو ہے عورت وہ بول پڑی کہ دیکھو اگر تمہارے گھر والے کے ساتھ جو اس طرح کی حرکت کرے اس کی کیا سزا ہے. یہی خود ہی بول رہی کہ پھر یہی ہے کہ اسے سب سزا دی جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے جو ہے نا میرے پر ڈورے ڈالے ہیں، اسی نے یہی میرے پیچھے پڑی تھی. تو لیکن کون سنتا ہے. بہرحال اس وقت اتفاق سے کوئی شخص اس کے اپنے ہی گھر والوں میں سے تھا، اس عورت کے گھر والوں میں سے جو اس کے شوہر کے ساتھ آ رہا تھا، وہ بھی موجود تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک موقع کی شہادت یہ ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی، یہ سچا. تو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہے، تب وہ شوہر نے وہ جان گیا کہ چال ان کی ہے. تو ان کہا کہ یہ تم لوگوں کی چالیں. اس نے نہیں کہا من قیدی کی قیدی کننا، یعنی مصر کی اس زمانے کی جو سوسائٹی تھی، خاص طور عورتوں کا جو معاشرہ تھا، اس میں کوئی اس کی اپنی بیوی کی خصوصیت نہیں تھی. یہ تم جتنی بیگمات مصر ہو، تم لوگوں کا معاملہ ایسی چالیں تمہاری چالیں بڑی کیا ہے کہ خطرناک ہیں، باقی اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. یہ تو یوسف ہے ٹک گیا، باقی کوئی ٹکنے والا نہیں. یعنی وہ سارے لوگ وہی تھے کہ بیگم کے سامنے کھڑے ہونے والے نہیں. اور بیگم کو دیکھ بھی لیا نا، سب کچھ ظاہر بھی ہو گیا. اس کے بعد بس اتنا ہی کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ آپ حضرات جو ہے نا، آپ بیگمات تو ایسی ہیں، لیکن وہی ہے کہ بیگم کے غلام جو ہے اس سے آگے کچھ نہیں بول سکتے، نہ اس سے آگے کچھ کہہ سکتے. مطلب یہ تو عام سی بات ہے، معاشرہ ہے، فیشن ہے، چل رہا ہے، چلیے. جس نے کہا ہے وہ سب کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹینک کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، بیگم کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، سمجھے نا. تو پھر اس نے کہا خود ہی کہ یوسف چھوڑو، اس سے اعراض کرو. اور اس نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنی جو غلطی کی ہے نا اس کی معافی مانگو، ہے نا، غلطی تمہاری تھی. اچھا، اس کے بعد چرچے ہونے لگے شہر میں. کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه. شہر میں بیگمات جو بولنے لگی کہ یہ عزیز کی جو بیوی ہے، عزیز ایک لقب تھا اس زمانے میں، حکومت سرکاری لقب تھا. اصل اس کا منصب کیا، ہر وہ جو بڑا وہ عہدیدار ہوتا تھا اسے عزیز کہا جاتا تھا. کوئی بھی منسٹر ہے یا آفیسر ہے، جسے سرکار بولتے ہیں، سرکار سارے لوگ کہے جاتے ہیں ہمارے. اسی طرح سے عزیز کا مطلب وہی جو ہمارے یہاں سرکار بولتے ہیں. کہ یہ عزیز کی بیوی جو ہے یہ اپنے اس پہ غلام پہ ڈورے ڈال رہی ہے. تو یعنی یہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ عزیز مصر جو ہے کوئی غلط کام کر رہی ہے ڈورے ڈال کر. مطلب نمبر ایک، یعنی اتنے اونچے خاندان کی ہو کر وہ چلی ہے ڈورے ڈالنے. ایک لڑکا وہ بھی غلام جو جسے بازار سے خریدا گیا، اس کو بھی اس کے اپنے گھر میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کتنی بیوقوف ہے کہ اس پہ کامیاب بھی نہیں ہوئی. ہم اگر ہوتے تو ہم جو ہے بتا دیں کس کا انتخاب کرتے، اور جس کا انتخاب کرتے تو اسے بتا بھی دیتے کس طرح سے چاروں شانے اس کو چیت کر دیتے. یہ نہیں کہ وہ بڑے متقی لوگ تھیں، خاتین تھی، آگے بتاتی کہ نہیں تقویٰ کی راہ اختیار کرو. چنانچہ ان کی جو بیان بازیاں اور گفتگویں اس تک پہنچی. سب بیگمات بیٹھتی تھی، وہاں کی مجلس لگتی بیگمات کی، بڑے جو سوسائٹی کے لوگ تھے ساری بیگمات ایک جگہ جمع ہوتی. تو تبصرے ہوتے، آج ہم نے یہ جو ہے نا تیر مارا. اس نے کہا آج ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی آج کی یورپ کی سوسائٹی کی طرح بالکل ویسے ہی تھی، یعنی بے لگام قسم کی. تو جب اس نے سنا کہ اس طرح کی باتیں کر رہی، سب کو اس نے بلا بھیجا، آئیے. اپنے گھر میں اس نے ضیافت کا اہتمام کیا، سب کو بلا بھیجا، آئے، ہاں تکیے لگائے، آرام سے بیٹھیے سب لوگ. اور سب کو دے دیا چھری بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے نا، سیب اور یہ سارے پھل وغیرہ سب کے سامنے لگا کے کہ کھائیں، کاٹو کھائیں. اس کے بعد اس نے حکم دیا یوسف کو، آؤ. چھپا کے رکھا تھا، دروازہ کھولا، آ جاؤ اندر، ادھر آؤ. وہ جب آیا تو دیکھ کے سارے جو ہے نا خود دم بخود ہو گئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. تو ان کی یہ تعریف نہیں کر رہی ہیں کہ بڑا ہی متقی، بڑا صالح ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ تو بالکل فرشتہ ہے. اس معنی میں نہیں کہ یہ ملک الکریم کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی عبادت گزار، بڑا ہی پہنچا ہوا فرشتہ ہے. مطلب انہوں نے اس کے حسن یوسف کی تعریف کی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس حسن پہ تو ہر کوئی فریفتہ ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. انہوں نے سب نے جو ہے پھر اس کے بعد ڈورے ڈالنے شروع کیے مل کے.
تو جب یہ ہو گیا ان کی زبان سے یہ سارا بے اختیاری یہ سارے جملے نکل آئے تو وہ کہتی ہے عزیز مصر کی بیوی تو یہ ہے نا دیکھ لیا معاملہ اس پہ تو مجھے ملامت کر رہی تھی اب تمہارے اپنے سامنے معاملہ آ چکا تو جان لو کہ واقعتاً میں نے اس پہ ڈورے ڈالے اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی برگلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا یعنی میری دعوت گناہ پہ اس نے کیا ہے ہاں نہیں کہا لیکن اگر دیکھتی ہوں کہ کب تک یہ جمع رہتا ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو پھر یقیناً اسے میں جیل بھجوا کے رہوں گی اور اس کو ذلیل و خوار کر کے رہوں گی. تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت دیکھا کہ یہ تو تنہا اب جو ہے امراۃ العزیز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ساری جو ہے بیگمات وہ اکٹھا ہو گئی ان کے خلاف. تو انہوں نے کیا کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. یدعون یہ جمع کا فعل ہے. یہ ساری عورتیں جس چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہیں یعنی دعوت گناہ پروردگار میرے لیے جیل بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. جس بے حیائی کی مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے مجھے میرے لیے جیل بہتر. مطلب یہ کہ مجھے جیلی میں بھیج دیجیے. اگر مجھ سے آپ نے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ جو ہے پھر ضمیر جمع ان خواتین کی ان بیگمات کی ان آزاد عورتوں کی اگر چالوں سے آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں ہو سکتا ہے ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں بھی کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کی دعا سنی اس سے ان کی چالوں کو روکا. اللہ سننے والا یقیناً سننے والا اور جاننے والا. تو بہرحال یہ سب معاملہ واضح ہو گیا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے سب کچھ ہے. لیکن اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ساری بیگمات مصر جمع ہو کے انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ چرچے پورے مصر میں ہونے لگے. پورے شہر میں ہر طرف یوسف کی داستان ہے. تو اب جتنے عزیز تھے وہاں پہ نا سب کے سامنے مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو لوگوں نے آگے کہا کہ دوسرا جو اصل عزیز جس سے گھر میں حضرت یوسف تھے ان کا کہ بھائی کیا مصیبت تم نے ڈال رکھی ہے. میری بیوی اس کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہا میری بیوی اسی پہ فدا ہے. وہ کہہ رہی میری بیوی اور سب کی بیویاں اس پہ فدا ہیں. اب یہ شوہر بیچارے پریشان ہے کیا کریں. تو کچھ اب یہ ہوا کہ بھائی کسی طرح سے اس مصیبت کو ٹالو. تو کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھا کوئی یعنی سبب نہیں تھا. لیکن بے سبب انہوں نے کہا کہ بھائی ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى. ساری نشانیاں ساری دلیلیں واقعاتی شہادتیں انہوں نے دیکھ لی سب کچھ جان لیا. اس کے باوجود انہوں نے کچھ عرصے کے بعد یہ طے کیا کہ بھائی اس کو جیل بھیج دیا جائے. کچھ مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے. یعنی اس لیے جیل بھیج دیا جائے یہ معاملہ ذرا تھم جائے جو ہمارے گھروں میں بغاوت کھڑی ہو رہی ہے. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ألا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قید خانہ میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور ان تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو, بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے, بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرمانروائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تک وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور ان کو دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو.
لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی کہ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کو جان لے۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کے بالوں میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اسے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف بھی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا حاشا للہ، ہم تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرا رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ بھئی ان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے جیل میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جب داخل ہو رہے تو ساتھ ہی ان کے ساتھ 2 اور آدمی جو ہے نوجوان داخل ہوئے، جیل میں پہنچے، تو اس میں ایک نے، دونوں نے خواب دیکھے، اپنے اپنے خواب ان کے سامنے بیان کیے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیکوکار نظر آ رہے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ چند لمحے کے لیے بھی اگر کوئی ان کے سامنے ان کے ساتھ رہتا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جیل میں اور بہت سارے لوگ رہے ہوں گے کہ لیکن جب ان دونوں نے خواب دیکھے تو اپنا خواب اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس ہے کہ دیکھا کہ بہت ہی اچھا بڑا نیک آدمی ہے، آپ نیک آدمی ہیں، یہ ہمارا خواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دونوں ان کے پاس آئے ہیں، متوجہ ہیں اور ان کے بارے میں اچھا تاثر بھی رکھتے ہیں، تو اس موقع کو انہوں نے دعوت کے لیے استعمال کیا۔ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے یہ دعوت اپنی شروع کی اور ان دونوں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو کھانا آتا ہے جیل کا، اس کا ٹائم رہتا ہے جیل میں، بھائی اتنے بڑے ناشتہ آئے گا مجھے کھانا آئے گا، تو جو کھانا کا ٹائم ہے اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بات شروع کر دی کہ دیکھو میں کون ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان کی نسل سے، ان کی اولاد ہوں، اور ہمارا طریقہ وہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے، ہم تو وہ ہے کہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرا تم جیل کے ساتھیوں سوچو کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، توحید بہتر ہے یا شرک؟ یہ بہت سارے تمہارے سر پہ ارباب مسلط ہو جائیں، یہ آستانہ، وہ قبر، وہ بت، یہ دیوی، وہ استھان، یا ایک خدا۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکوں کا کیا معاملہ رہتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ مشرکوں میں جب کہتا ہوں تو وہ نہیں ہندوؤں کا سمجھے، ہمارے بھی مشرک اس میں، قبروں پہ قبریں، قبروں پہ قبریں، قبروں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا معاملہ۔ کہاں پہ بھائی نیازیں اور نذرانے جو چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ بہت سارے متفرق ارباب، یہ بہتر ہے کہ یا اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے، یعنی ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں، کنٹرول میں ہے۔ باقی تم لوگوں کا جو نظام پرستش ہے، بہت سارے بت یہ وہ بنا رکھے ہیں، تو یہ سارے نام ہیں، ہمارے نام رکھے گئے، یہ نام ہے، فلاں فلاں، یہ داتا ہیں اور مشکل کشا ہیں اور کیا ہیں، بھگوان ہیں، دیوتا ہیں، کرشن ہیں اور کون ہنومان ہیں، یہ سارے نام ہیں، ان کے کوئی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سند نازل نہیں کی ہے۔ توحید ہی جو ہے دین قیم ہے۔ پھر انہوں نے ان کی تعبیر بتلائی کہ ایک کے بارے میں تو بتایا کہ بھئی وہ چھوڑ دیا جائے گا، وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ مصر کو جا کے شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے اسے تو صلیب پہ چڑھایا جائے گا، یعنی اس کی پھانسی ہو جائے گی۔ تو جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بچنے والے ہیں، تو ان سے جب وہ اس کی رہائی ہو گئی
تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو چھوٹ کے جانا تو اپنے مالک کے پاس جا کے میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ مصر کے پاس میرا تذکرہ کرنا، یعنی میں کس طرح سے بے گناہی میں کے باوجود مجھے جو ہے نا اس طرح سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ شخص نکلا گیا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی جیل سے یا کسی مصیبت سے چھوٹتا ہے بہت زیادہ جب خوشی ہوتی ہے نا باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو بھول گیا وہ، اس نے کوئی تذکرہ نہیں کیا سالہ سال تک۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک پھر ایک معاملہ پیش آیا کہ بادشاہ مصر کچھ خواب دیکھا اس نے، اور خواب سے جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوا۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہی بس بکواس ہے، بھائی زیادہ کھا لیا ہے، وہ بدہضمی کی شکایت ہے آپ کو، اس کی وجہ سے یہ برے برے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے خوابوں کی تعبیر چاہیے۔ تو اس نے جو خواب دیکھا وہ یہ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری جو ہے وہ ہیں بالیں اور 7 سوکھی بالیں۔ تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اگر اس کی کچھ تعبیر بتلا سکتے ہیں تو بتلائیے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اضغاث احلام، یہ ایسے ہی بس وہ اضغاث احلام بولیں گے کہ ایسے جو ہے نا خواب جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا کہ وہ آدمی جب بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے نا تو بدہضمی کی وجہ سے خواب جو دیکھتے ہیں بس اسی کا ایسی۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس کی کچھ حقیقت بھی ہو تو بہرحال ہم لوگ جو ہے نا یہ خوابوں کی حقیقت یا تعبیر بیان کرنے سے قاصر، ہمیں اس کا علم نہیں۔ تب اس وقت وہ جو ہے شخص چونکا جو بچ کے آیا تھا، تو اسے یاد آیا اتنی مدت کے بعد، تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، بس یہ کام کریں کہ مجھے ذرا جیل میں جانے کی اجازت دیں، ملنے کی اجازت دے دیں۔ پہنچا جیل میں، اچھا بھائی جاؤ، جا کے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سراپا راستی صدیق۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اثر تھا یا تاثر تھا جو وہ لے کے وہاں سے آیا تھا۔ اس معاشرے میں واقعہ یہ ہے کہ یوسف جو ہے نا وہ صدیقیت ان کی کوئی ایسی نہیں تھی کہ پردے میں رہتی تھی۔ وایا یوسف ایھا الصدیق، اے سراپا راستی تو بتا، ہمارے پاس ایک اس طرح کا بادشاہ مصر نے خواب دیکھا ہے، اس میں ہمیں اس کی تعبیر بتایا۔ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیں ہیں، اس کے بعد 7 سوکھی بالیں ہیں، تو بتاؤ تو میں لے کر جاؤں تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ دیکھو 7 سال تم لوگ تو ابھی کھیتی باڑی کرتے رہو گے، تو جو کچھ کاٹو تو اسے اس کے بالوں ہی میں چھوڑ دو، اس کو نکالو نہیں، یعنی گندم مثلاً ہے اس کی بال میں رہنے دو، ایسے ہی جو ہے جمع کرو۔ جو بھی یعنی غلہ ہوتا ہے اس کو دانے اپنی بالوں سے نکال کے جدا نہ کرو، اس کو ایسے ہی رکھو، اور جتنا تمہیں کھانا ہے اپنے راشن کے طور پر متعین کر لو، جتنا کھانا ہے اتنا کھاتے جاؤ، باقی جو ہے جو جمع کرو سارا جمع کرتے جاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال، اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی قحط سالی کے، جو پچھلا جو کچھ تم نے ذخیرہ اندوز کیا ہے نا وہ سارا جو ہے کھا جائیں گے، یعنی ان 7 سالوں میں ختم ہو جائے گا، اور بس وہی بچے گا کہ جو تم بچا کے رکھو گے، سنبھال کے رکھو گے۔ تو یہ جو انہوں نے بتلایا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے حقیقت بتلائی خواب کی کہ 7 سال بڑے اچھے جائیں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال جو ہے خوشحالی کے ہوں گے، بلکہ یہ بھی بتلایا کہ کس طرح سے اس کی حفاظت کی جائے کہ غلے کو جو ہے اس کے اپنے بال میں رکھا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سکھلایا ہوا ہے، یہ جو سائنسی علم ہے، معلومات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف کو آئی، حضرت یوسف نے دنیا والوں کو بتائی کہ بال میں رکھیں تو دانہ محفوظ رہتا ہے، اس کے نکال دیں تو جو ہے دانہ محفوظ نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر جب یہ 7 سال ختم ہو جائیں گے تو پھر ایک سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کی فریاد پوری ہوگی، یعنی بارش ہوگی، اور فیہ یعصرون، اس میں وہ نچوڑیں گے، مطلب یہ کہ بڑی خوشحالی آئے گی، بڑی شادابی آئے گی۔ تو نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا خشکی ختم ہو جائے گی۔ بھینس کا دودھ جائیں گے، بھینس دے تو اس میں دودھ نکل رہا ہے، گائے ہے تو دودھ نکل رہا ہے، پھل ہے تو اس میں جو ہے رس بھرے ہوئے ہیں اور کافی مقدار میں ہیں۔ تو جس سے محروم ہو گئے تھے، پھل ہوتے تھے تو سوکھے سوکھے، اب پھلوں میں وہ رہے گا، غلے جو ہرے بھرے ہوں گے، اور خود اپنا جسم جو ہے نا وہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پانی تو اصل ہے زندگی، حقیقت میں پانی کے بغیر کچھ ہے نہیں۔ تو یہ ہے یعصرون کا مطلب، ہر طرف شادابی ہوگی، اور ہر طرف فصلیں، غلے، سبزیاں، ترکاریاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہری بھری ہوں گی، پانی سے بھری ہوں گی۔ تو جب یہ خبر لے جا کے پہنچائی گئی بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے سنا، کہتے کہ بھائی اس کو لے کر آؤ میرے پاس، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔
پھر ان کا جو ہے نا وہ سفیر ان کے پاس قاصد پہنچا حضرت یوسف کے پاس، ان کا نہیں، تم اب جاؤ شاہ مصر کے پاس، اس سے جا کے پوچھو پہلے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، قطعن ایدیہن، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر جو پہلی تھی اس کا معاملہ کیا تھا، تمام عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے تو یہ نہیں تھا کہ دیکھا تو بے اختیاری انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے بھی چال چلی تھی، ان سب نے جو ہے ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم اپنے جو ہے خودکشی کر لیں گے، جان دے دیں گے، اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی تھی تاکہ یوسف کم سے کم کسی چیز سے ڈر کے اور جو ہے نا وہ معلوم، لیکن یہ کہ کوئی چیز یوسف کو جو ہے رائے حق سے بھٹکا نہیں سکی۔ تو ان کا کہ وہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے نا مجھے پھنسانے کے لیے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیوں انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرا رب تو خوب جانتا ہے ان کی چالوں کو، اس کو پتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی علی الاعلان ثابت کیے بغیر جیل سے نہیں نکلنا چاہتے۔ تو بادشاہ مصر نے سب سے کیا پیغام بھجوایا، سب کو جمع کیا، جو بھی شکل تھی سب سے پوچھا بھائی یہ جو یوسف کو تم لوگ یعنی ڈورے ڈال رہے تھے، بہکا پھسلا رہے تھے، معاملہ کیا تھا، اس خبر کیا ہے؟ تب اس وقت انہوں نے دیکھا، اس لیے کہ حضرت یوسف کی شخصیت اب جو ہے معمولی شخصیت نہیں، بڑے جو خاندان ہیں مرد عورت سب جان گئے تھے، اب عوام الناس تک جو ہے ان کی خبر پہنچ گئی تھی، معمولی انسان نے بالکل ایک نرالا منفرد انسان، ہر ایک جو ہے بچہ بچہ جان گیا تھا مصر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم نے حاشا للہ ان کے اوپر کوئی برائی کوئی غلط چیز ہم نے دیکھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب تو حق بالکل واضح ہو چکا ہے، اصل میں نے اسے پھسلانے اور بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سچا ہے۔ یہ جب بات ہو گئی تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ جو کیا یہ اس لیے تاکہ عزیز مصر کو میری بے گناہی کا علم ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے انجانے میں اس کے ساتھ کوئی خیانت کوئی غداری نہیں کی، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جو کیا ہے کہ خائنوں کو غداروں کی چالوں کو جو ہے کامیابی نہیں عطا کرتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی جو ہے نا الزام سے بری نہیں کرتا، مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ اپنی پاکیزگی کا میں بڑا ڈھڈورا پیٹ رہا ہوں کہ میرے اندر گناہ کا یا کوئی اس کا جو ہے جذبہ اور خواہش ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہے اخلاقی معیار، اخلاقی بلندی۔ اس کے باوجود کہ سب جگہ پہ کامیاب رہے ڈٹے رہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کوئی بے گناہی اس طرح سے نہیں ثابت کر رہا ہوں کہ میں تو بالکل جو ہے نا پاک ہوں، دودھ سے دھلا ہوا ہوں۔ بھائی ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس کیا ہے، ہمارا بسو ہے، وہ برائی پہ جو ہے نا آمادہ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ بس نفس کی اس کا اکساہٹ سے تو وہی بچ سکتا ہے جس سے میرا رب جو ہے، جس پہ میرے رب کی رحمت ہو، اور میرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھروسہ ہے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, علم بھی رکھتا ہوں. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا, اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس وجازی پر ایسا مند ہو گئے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی واپس انہیں کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان وہ ہمیں کیا چاہیے, دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے, اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور بھی زیادہ لے آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ میں اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے, اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. حکم اسی کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اسی پر بھروسہ کرنا ہو اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی ناکام آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا, مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تو
اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب ان کو لے کر آئیے، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہوں۔ اور پھر جب وہ آئے تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی جناب یوسف صاحب، آپ تو ہمارے نزدیک اب انتہائی اختیار اقتدار رکھنے والے ہیں اور آپ کی امانت دیانت پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، تو ہم اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان کو متعین کر دیجیے۔ یہاں پہ اعلیٰ خزائن الارض سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کوئی سپلائی کے یا راشن کے جو ہے نا یا فوڈ منسٹر تھے، مطلب اس سے یہ کہ پورے ملک کی باغ ڈور یا اس کے جو ہے نا وزارت عظمیٰ کا منصب مجھے دے دیجیے۔ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، حفاظت کرنے والا، اور اس کے لیے جو جس علم کی ضرورت ہے میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یوسف کو ہم نے اس ملک میں اقتدار بخشا، اس طرح سے کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہتا تھا وہ پہنچتا تھا اور اپنی جگہ بناتا تھا، یعنی مکمل اقتدار کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی جزوی طور پر، مکمل اقتدار ان کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس طرح سے، اور جو نیکوکار لوگ ہیں ان کا اجر جو ہے ہم ضائع نہیں کرتے، اور ان کے لیے جو آخرت میں اجر ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے سامنے پیش ہوئے۔ یوسف تو ان کو پہچان گئے لیکن وہ ناشنا تھے، انہیں پہچاننے سے۔ یہ کئی لمبے سالوں کی حقیقت میں تاریخ ہے جو بیچ میں چھپا دی گئی ہے، اس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو 17 سال کے تھے، اور اب جب ان کے بھائی آئے ہیں تو حضرت یوسف 35 سال کے تھے، 36 سال کے تھے تقریباً، یعنی 2-3 سال عزیز مصر کے گھر میں گزارے، 8 سال یا 9 سال انہوں نے جیل میں گزارے، 7 سال قحط وہ خوشحالی والے وہ حکومت کرتے ہوئے گزارے۔ اس کے بعد جب قحط پڑا ہے، اور یہ قحط صرف مصر میں نہیں تھا، آس پاس ہر جگہ تھا، تو ان کے یہاں بھی غلہ کی کمی ہوئی، تو صرف مصر میں حضرت یوسف کی دانش مندی سے جو محفوظ رکھا گیا تھا غلہ، تو آس پاس کے قبائل اور قومیں وہ بھی مصر میں راشن اپنا لینے کے لیے آتی تھی۔ تو انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا تھا کہ جو آئے اس کی مدد کی جائے گی، لیکن ایک سسٹم تھا، یہ نہیں کہ جو آئے گی بھائی 10 بورے چاہیے تو 10 بورے دے دو، نہیں، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، ان کا نام لکھاؤ، اس کے حساب سے ان کو غلہ دیا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ آئے تو اب وہ حضرت یوسف کو کیسے پہچانتے؟ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمارا بھائی جو ہے نا وہ وہی تو کہیں نہیں، کچھ نہ کچھ تو شباہت ہوگی، لیکن کہاں یوسف کنویں میں پھینکا گیا اور کہاں یوسف تخت مصر میں بیٹھا ہوا، اور یہ راشن کی تقسیم پوری انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا، اگر 100% یوسف کی شکل ہوتی، بدلی نہ ہوتی، تو بھی وہ کیسے کہہ سکتے تھے بھئی یہاں پہ یوسف بیٹھے ہوں گے؟ وہ تو یوسف کہیں ختم ہو گئے ہوں گے، کسی بازار غلامہ میں بک کے کسی کے ہاں وہ غلامی کر رہے ہوں گے۔ بات یہ کہ ملک مصر کے وہ وزیر اعظم بن جائے یا سارے اختیار اقتدار کے وہ مالک بن جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوسف نے لیکن پہچان لیا، تو ان کا راشن ان کو دیا، ان کو دے دیا تو کہا کہ اپنے بھائی کو بھی اگلی مرتبہ لے کر آؤ۔ یہاں پہ بعض لوگوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیسے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو، حقیقت میں نے ابھی بتلایا کہ وہ راشن تقسیم ہوتا تھا گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے نام بتا کر، انہوں نے بتایا، وہ جانتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابا ہیں، امی ہیں، اور ہم لوگ یہ بھائی ہیں، اور ایک بھائی اور بھی ہمارا دوسری ماں سے ہے، اس کو باپ نے آنے نہیں دیا، ہم اس طرح سے 11 ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اگلی مرتبہ اس کو لے کر آؤ تاکہ تحقیق ہو جائے کہ واقعتاً بات درست ہے، نہیں لے آئے تو تم کو نہیں ملے گا، تو اگر نہیں لائے ہیں تو پھر جو ہے یہ غلہ نہیں ملے گا، راشن نہیں ملے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، باپ کو جا کے سمجھانے کی کوشش کریں گے، انہیں بہلائیں گے، گھسلائیں گے، اس لیے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب یہ لوگ جانے لگے تو اپنے غلاموں سے، نوکروں سے حضرت یوسف نے کہا کہ انہوں نے جو اپنا سامان دیا ہے، پیسے وغیرہ دیے ہیں، وہ بھی ان کے تھیلوں میں، ان کے کجاوے میں ڈال دو، جائیں گے تو پہچانیں گے۔ تو پھر گویا انہیں مائل کرنے کے لیے مزید کہ جب وہ جائیں گے اپنے پاس گھروں میں تو دیکھیں گے ان کا سارا سامان جو ہے موجود ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر پہ باپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آئندہ ہمیں جو ہے نا راشن سے روک دیا گیا ہے، نہیں ملے گا، تو اگلی بار آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجیں، اور اس کے حصے کا بھی جو ہے نا اللہ ہم لے کر آئیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یوسف یعقوب جانتے تھے کہ بھائی کیسے میں آپ لوگوں کی بات مان لوں، اطمینان کروں۔ اب یہ تو بات وہی ہوگی، اسی طرح سے مجبوراً اطمینان کرنا ہوگا، اعتماد کرنا ہوگا جیسے یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں پہلے۔ اللہ ہی بہتر جو ہے نا حفاظت کرنے والا ہے، وہی بہترین رحم کرنے والا ہے، بس سارا معاملہ وہ ہے اللہ کے حوالے کر دیا، بے بس تھے بیچارے۔ یہ بات ہوئی، اتنے میں انہوں نے اپنا
सामान खोलना शुरू किया, गठरियाँ जब खोली तो उन्होंने देखा कि वो सारा उनका सामान भी वापस कर दिया गया है। तब वो जोर से लपके और चहके और बोले, अब्बा जान देखिए हमें चाहिए भला क्या, ये देखिए हमारा सामान भी साथ वापस कर दिया गया है, तो हम जाएंगे अपने घर वालों के लिए राशन भी लेंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बार शुत्र मजीद लेकर आएंगे, यानी हर एक आदमी के हिस्से में एक ऊँट का जितना वो ले सके, वजन हो सके उतना मिलता था। तो ये तो बहुत ही यानी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखो उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम पुख्ता अहद व पैमान अल्लाह का नाम लेकर ना दो मुझे कि उसे लाजमन तुम अपने साथ वापस लेकर आओगे मेरे पास, इल्ला ये कि भाई तुम लोग कहीं घेर लिए जाओ। तो जब उन्होंने वो अहद मुआहदा कर लिया अपने बाप से, तो उन्होंने कहा अल्लाह वाला माना कुल वकील, हम जो कह रहे हैं इस बात पर अल्लाह गवाह है। और फिर उन्होंने नसीहत की, बच्चों तुम लोग एक ही दरवाजे से मत दाखिल होना। इसके अंदर यानी उस जमाने की एक यानी तदबीरी वो थी बात कि कबायली यानी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही वक्त में हट्टे कट्टे एक जैसे नौजवान जो है ना, शक्ल से मालूम ज़ाहिर है कि एक ही बाप के बेटे हैं, तो कुछ न कुछ शबाहत होगी। तो जब दाखिल होंगे तो कहीं ये ख़तरा ना हो कि भाई कहीं ख़तरा, ये हमला करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग दरवाज़ों से तुम लोग दाखिल होना, एक दरवाजे से मत दाखिल होना। बहरहाल ये एक इंसानी तदबीर है, अल्लाह का मामला, उसका अगर कोई फैसला है तो उससे तुम्हें कुछ नहीं बचा सकता, कह सकता। पास फैसला तो अल्लाह ही का है, उसी के ऊपर मेरा भी भरोसा है, लेकिन ये मेरी तदबीर है, अल्लाह ही के ऊपर जो भरोसा करना चाहिए। तो फिर वो वाक़या यही हुआ कि जब लोग दाखिल हुए अपने बाप के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाज़ों से, तो ज़ाहिर ये चीज़ उन्हें बचाने वाली नहीं थी अल्लाह के फैसले के मुकाबले में। लेकिन यूसुफ याकूब के दिल में एक बात थी जो उन्होंने कह दी, पूरी हो गई। यानी इंसानी तदबीर के तौर पर जो उन्हें करना था उन्होंने कर दिया, पूरी हो गई। मामला तो वही होगा कि जो अल्लाह ने फैसला किया होगा। तो फरमाया कि जब यूसुफ के पास वो लोग आए तो यूसुफ ने अपने भाई को बिन्यामीन को अपने पास बुलाया, अपना ज़ाहिर है बुलाया, आवा इलैहि खा, इससे मतलब ये है कि बातचीत हुई और तारुफ हुआ और बताया, खाला इन्नी अना अखूक, मैं तुम्हारा भाई, याद है तुम्हें तुम्हारे भाई गुम हो गया था ना, मैं यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई। फला तत्तइस्मुकानु यामलून, आज तक ये तुम्हारे सारे शैतान भाई जो कुछ करते रहे हैं, अब उसमें जो है रंजीदा ना हो। तो जाहिर है कि और सारी बातें बड़ी तफसील उनके दरमियान हुई। उन्होंने भी अपना दुखड़ा सुनाया होगा, इन्होंने भी अपनी कहानी सुनाई होगी कैसे यहाँ तक पहुँचे, और ये कि अब आगे क्या करना है, प्लानिंग भी हुई होगी। तो ये बातें दोनों भाई हुई। तो बारकल्लाहु ली व लकुम फी कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।